غالباً 1979 کا تبلیغی اجتماع تھا رائے ونڈ کا. ہم بھی اسی سال دارالعلوم حقانیہ سے فارغ ہوئے تھے اور قاسم العلوم ملتان میں میں نے تدریس شروع کی تھی، اور ہم تبلیغی اجتماع میں شرکت کے لیے آئے تھے. ہم نے رات وہیں گزاری اور صبح کوئی 8 بجے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمہ اللہ اور حاجی غلام دستگیر صاحب رحمہ اللہ ایک ہی گاڑی میں تشریف لائے اور حضرت کے حجرے کے ساتھ مسجد کے ہال میں بیٹھ گئے. والد صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے لیے ان کو نہیں اٹھانا، اپنے معمول کے مطابق جس وقت وہ تیار ہو جائیں پھر ہمیں کہنا، تب ہم ملاقات کریں گے. اور کوئی 11 بجے ان کی ملاقات کی نوبت آئی. میرے ایک استاد جو دارالعلوم حقانیہ میں میرے جانے اور وہاں داخلہ لینے کا باعث بنے تھے، حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمہ اللہ سوات کے تھے. وہ حضرت شیخ کے شاگرد تھے، مظاہر العلوم سہارنپور کے فارغ التحصیل تھے. اور ہم نے دور حدیث میں طحاوی شریف اور ترمذی شریف کا کچھ حصہ انہی سے پڑھا تھا. تو جیسے ہم بالواسطہ حضرت شیخ کے شاگرد بھی تھے. جب ان کی مجلس میں ہم بیٹھے تو مجھے یاد آیا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ میں حضرت شیخ سے سپارہ پڑھ رہا ہوں، اور نیند میں بھی مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں قرآن پڑھا ہوا ہوں لیکن حضرت سے شرف تلمذ حاصل کر رہا ہوں. تو میں نے فوراً حضرت والد صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ میں چونکہ ان کا بالواسطہ شاگرد تو ہوں ہی، تو اگر وہ مجھے سند حدیث عطا فرما دیں اور اس کی اجازت دے دیں. تو حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے ادباً خود کہنے کی بجائے مولانا عبید اللہ انور صاحب سے کہا کہ آپ فرما دیں. تو انہوں نے یہ درخواست ان کی خدمت میں پیش کی. تھوڑی دیر کے بعد مجھے بلایا اور فرمایا کہ حدیث کی کون سی کتاب پڑھاتے ہو؟ اور میرا تو پہلا سال تھا تدریس کا. تو میں نے کہا حضرت ابھی تک تو نہیں پڑھا رہا، ارادہ ہے انشاءاللہ پڑھاؤں گا. تو ہاتھ میں ہاتھ دیا اور فرمایا تمہیں حدیث پڑھانے کی اجازت ہے، میرے اکابر کی تشریحات کو سامنے رکھتے ہوئے. شرط بڑی سخت لگا دی. میں نے خود اس کا ایک مفہوم اپنے ذہن میں متعین کیا کہ جس طرح قرآن ہم تک پہنچا ہے تو قرآن کی تفسیر بھی سند رکھتی ہے، جس طرح حدیث کا متن سند رکھتا ہے تو حدیث کی تشریح بھی ایک سند رکھتی ہے. تو ہمارے اکابر نے جس طریقے سے اپنے اکابر و اسلاف سے اور اساتذہ سے اس کی تشریحات وصول کی ہیں، یہی ان کا مقصد ہو سکتا ہے.
کافی عرصے کے بعد میں برطانیہ گیا، وہاں پر دارالعلوم زکریا میں حاضر ہوا، ڈیوزبری میں ہے نا، ہاں بری میں دارالعلوم عربیہ میں حاضر ہوا، اور یہ میرے خیال میں میرا کوئی دوسرا یا تیسری بار تھی وہاں جانا۔ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب آج کل بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت شیخ نے جب مجھے حدیث کی اجازت دی تو یہ شرط کیوں لگائی؟ تو ان کے آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا کیوں نہ لگاتے؟ تو انہوں نے عجیب واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ حضرت شیخ نے خود فرمایا مجھے کہ ایک رات میں نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ نے فرمایا کہ مولوی خلیل احمد نے بذل المجہود میں میرے ایک حدیث کی توجیح کی ہے جو غلط ہے، ان کو بتا دو کہ اس کی توجیح یہ نہیں یہ ہے۔ کہتے میں اٹھا، میں نے فوراً وضو بنایا، اس زمانے میں سہارنپور میں بجلی نہیں تھی، لالٹین جلایا اور لالٹین جلا کر چل پڑا ان کی طرف۔ راستے میں جاتا ہوں تو ایک اور آدمی بھی لالٹین جلاتے ہوئے میری طرف آ رہا ہے، آمنے سامنے ہوئے تو مولانا خلیل احمد صاحب۔ تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے ان کو یہ خواب سنایا، فرمایا مجھے بھی یہی خواب آیا ہے، تو میں آپ کی طرف آ رہا ہوں تاکہ بیٹھ کر اس توجیہ کو ٹھیک کر لیں۔ تو جن کے احادیث کی خدمات کی نگرانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہو، پھر کیوں کر وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے؟ اور بذل المجہود کا ایک نسخہ قاسم العلوم ملتان نے بھی چھاپا، مکتبہ قاسمیہ نے، اس پر حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے تقریض ہے، تو اس میں انہوں نے یہ الفاظ درج کیے ہیں کہ میں نے سنن ابو داؤد کی تمام شروح کا مطالعہ کیا ہے، بذل المجہود کو اس تمام سے بڑھ کر پایا ہے، اور پھر ان کی یہ رائے اپنے اکابر دیوبند اور اساتذہ دیوبند کے تمام شراح حدیث کے بارے میں تھی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا جو سلسلہ ہے علوم کا، احادیث کا، تفاسیر کا، وہ ہمارے انہی اکابر سے گزر کے وہاں جاتا ہے۔